میں اس کے نکاح میں ہوں۔ ناول۔ خوشیوں بھرے ماحول میں، چمکتے ہوئے چہروں میں اس کا چہرہ واضح تھا، لیکن بے رخی تھی، سہمی سی تھی، ڈری سی تھی وہ۔ زبان زنجیروں سے بندھی ہوئی، کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ یہ وقت کی رسم ہے یارو، کچھ نہ کہہ سکو گے تم۔ کہتے ہیں محبت کا دوسرا نام نکاح ہے۔ نکاح دو لوگوں کے درمیان ہونے والے کانٹریکٹ یا دو لوگوں کے درمیان رضامندی سے پائے جانے والا ایک پاکیزہ رشتہ۔ لیکن کئی دفعہ اس رشتے کو کرنے سے پہلے لڑکی کی رضامندی تو دیکھی جاتی ہے اور لڑکی کی رضامندی کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ ایسے معاشروں کی زنجیروں سے عزت کے جال میں پھنسا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے صرف چپ رہنے کو۔ یہ جیسے مرد ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کر دستخط کرتے ہیں اور عورت کو اپنی زندگی میں آنے کا حق دیتے تو ہیں، لیکن صرف دنیاوی ضروریات تک۔ لیکن یہ نکاح نامہ ایک لڑکی کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ وہ صرف دستخط نہیں کرتی بلکہ اپنی ساری زندگی اس کے نام کر دیتی ہے، اس انجان کے نام جو اس کا مزاجی خدا ہوتا ہے۔ اپنے شوہر کی خوشی میں خوش اور غم میں اس کا ساتھ دینے کے وعدے کرتی ہے، اپنی ساری زندگی اس کے نام کر دیتی ہے۔ یہ لڑکی کی زندگی کا سب سے خوشگوار لمحات میں سے ایک لمحہ ہوتا ہے، لیکن میرے لیے ندامت کے علاوہ کچھ نہیں۔ بارات آنے والی ہے۔ اماں۔ اس نے بے چینی سے اپنی ماں کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اسے معصوم چہرے پر ایک ڈر کی لہر تھی، سہمی سی۔ کچھ نہیں ہوتا بیٹا، یہ تو خوشی کا موقع ہے۔ اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تمہارے ابا جیسے بھی ہیں، سخت دل، بے رحم، لیکن مجھے ان پر پورا یقین ہے کہ وہ تمہیں کسی ایرے گیرے کے ہاتھ میں نہیں دیں گے۔ عارفہ بیگم نے روشائل کو اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا، لیکن انہیں اندر سے ابھی بھی ڈر تھا کہ کہیں برا نہ ہو جائے، کیونکہ گھر میں روشائل کے ابا ارشد علی کے علاوہ کسی نے اس کے ہونے والے شوہر کو نہیں دیکھا تھا۔ اب کیا یہاں رونے دھونا کرتی رہو گی یا اسے باہر لے کر بھی آؤ گی؟ بہت رو لیا، رخصتی کے لیے بھی کچھ بچا کے رکھ لو۔ ارشد احمد چھڑی کا سہارا لیتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے لہجے میں تلخ کلامی تھی جو دلوں میں آگ لگاتی تھی۔ باپ جیسی نرمی کلامی ان میں نہیں تھی۔ روشائل کی 3 بہنیں تھیں، سب سے بڑی دانیہ، منجلی، روشائل اور سب سے چھوٹی تسمیہ اور سب سے چھوٹا بھائی علی۔ گھر کا ماحول ہمیشہ ڈرا سہما سا ہوتا تھا۔ وجہ ان کے ابو ارشد علی کا غصہ تھا۔ اپنی بیٹیوں پر طعنہ بازی کو معاشرے میں بدنام کرنے کے طعنے دیتے تھے۔ اکثر روشائل اس کا شکار بنتی تھی، کیونکہ اس کی بڑی بہن دانیہ پسند کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ ارشد احمد کے لگاتار نہ کہنے پر آخر اس نے ایک گھر سے فرار ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اسی وجہ سے ارشد احمد اپنی بیٹیوں پر زیادہ بڑھ گیا غصہ اور انہوں نے روشائل اور تسمیہ پر چڑھائی رکھوا دی۔ روشائل کالج کے آخری سال میں تھی جب اس نے پڑھنا چھوڑ دیا، جبکہ تسمیہ نے 10ویں جماعت کے امتحانات دیے تھے۔ اس کے بعد وہ کسی کالج میں نہیں جا سکی، البتہ ان کا چھوٹا بھائی اسکول جاتا تھا۔ شاہویز سکندر نام ہے میرا، سن لیا تم لوگوں نے؟ شاہویز سکندر، مرزا سکندر کا اکلوتا بیٹا، جس کے لیے کوئی بھی چیز حاصل کرنا مشکل نہیں۔ تو پھر یہ کیسے نہیں ملی مجھے؟ تو پھر وہ کیسے نہیں مل سکتی مجھے؟ کیسے نہیں مل سکتی؟ شاہویز کی زبان لڑکھڑا رہی تھی، منہ سے شراب کی بدبو۔ واضح تھا کہ وہ نشے میں دھت تھا۔ ہاتھ میں پکڑی شراب کی بوتل جو آدھی ہو چکی تھی۔ ابے سالے، کتنی دفعہ بتا چکے ہیں تجھے کہ تیری نامعلوم محبوبہ کی شادی ہو چکی ہے، وہ جا چکی ہے اپنی شوہر کے ساتھ، لیکن تو ہے مانتا نہیں۔ شاہویز کے دوست شہریار نے اسے بتایا، جو گاڑی کے آگے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ جھوٹ، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی شادی ہو جائے، وہ میری ہونے والی بیوی، جیسے شاہویز نے کہا۔ اس کے دوست جواب نے بات کاٹی۔ بیوی تھی، ابھی بچپن کی کہی منگنی تھی، نکاح نہیں تھا جو ابھی تک تیرے انتظار میں ہوتی، اور وہ ابھی تک تجھے بھول چکی ہوگی، اور تو ہے پاگل مجنوں کی طرح اس کو ڈھونڈتا ہے۔
جیسے جواد نے کہا۔ شہریار اور ارسل نے کہکہ لگایا۔ شاہویز، شہریار، جواد اور ارسل تینوں بہترین دوست تھے، چاروں میں اچھی ہمراہی تعلق رکھنے والے، لیکن شاہویز تینوں سے زیادہ امیر تھا، مرزا سکندر کی پراپرٹی کا اکلوتا وارث جو تھا۔ اچھا شاہویز، یار کوئی ایڈونچر کرتے ہیں، آج ہی ایسا ایڈونچر کر کے دکھا جو کسی نے نہ کیا ہو آج تک، جیسے ارسل نے کہا۔ شاہویز ساتھ گاڑی پر رکھی ایک اور شراب کی بوتل اٹھائی اور لڑکھڑاتے ہوئے گاڑی سے ٹیک آگے کی اور چند قدم آگے بڑھا۔ کون سا ایڈونچر ہے جو تیرے یار نے نہ کیا ہو؟ کوئی دنیا میں ایسا کوئی ایڈونچر ہے جو میں نے نہ کیا ہو؟ شاہویز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا، جواد نے طنز کیا، اگر ایسا ہے تو آج پھر یہ کر۔ کیا؟ شاہویز نے جواد کی طرف دیکھا۔ یہ جو گھر ہے، یہ سامنے